بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات نے نواقض وضو یعنی وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو 5 چیزیں سماعت فرمائیں نواقض وضو میں سے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک، بول و براز والی جگہوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، چاہے وہ پیشاب ہو، پخانہ ہو، ہوا ہو، پیپ ہو، خون ہو، اس طرح کی چیزیں نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون، پیپ، منہ بھر کر قے اور نیند، یہ 5 وہ نواقض ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سماعت کر لیے ہیں۔ 3 اور وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی نواقض وضو میں شامل ہیں۔ 3 چیزیں اور ہیں۔ نمبر 1، مجموعی طور پر یہ 6ٹھی چیز ہوگی کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے جو سمجھ لینی ضروری ہے۔ ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک جس کو مسکراہٹ کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو تبسم کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے چہرے کے نقوش سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پہ تبسم ہے، آپ کے چہرے کے تأثرات سے، نقوش سے یوں محسوس ہوتا ہے۔ اس میں آواز نہیں ہوتی، آدمی کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلتی، یہ تبسم کہلاتا ہے۔ نماز کی حالت میں اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تبسم آ جائے، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز باقی ہے، وضو بھی قائم ہے۔ اس سے اگلی سٹیج ہے جس کو عربی میں ضحک کہا جاتا ہے اور اردو میں ہنسنا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ چہرے کے تأثرات اور نقوش سے بھی واضح ہوتا ہے اور ساتھ آواز نکلتی ہے، لیکن وہ آواز اتنی کم ہوتی ہے کہ بس آدمی کو خود سنائی دیتی ہے، یا بہت قریب کوئی ہو تو اس تک ہلکی سی آواز پہنچ جاتی ہے۔ اسے ضحک کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں ہم ہنسنا کہتے ہیں۔ یہ جو ضحک ہے، ہنسنا ہے، اگر نماز کی حالت میں انسان اس طرح ہنس پڑے کہ اس کے چہرے کے نقوش ظاہر ہوں اور ہلکی سی آواز جو اس کو سنائی دے، یا قریب کوئی ساتھی ہے اس تک آواز پہنچ جائے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب تیسری صورت اس کی جو ہمارے نواقض وضو سے متعلق ہے، وہ یہ کہ نماز کی حالت میں آدمی اتنی اونچی آواز سے ہنستا ہے کہ اس کی آواز ارد گرد لوگوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اس کو اردو اور عربی دونوں کے اندر قہقہہ کہا جاتا ہے، قہقہ لگا کے ہنسنا۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص قہقہ لگا کے ہنسے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قہقہ جو ہے یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ قہقہ لگا کے ہنسا، اتنی آواز سے ہنسا کہ ارد گرد کے لوگوں تک بھی اس کے ہنسنے کی آواز پہنچ گئی، تو اب اس شخص کا وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب یہ شخص جا کے وضو کرے اور وضو کر کے اپنی یہ نماز دوبارہ سے پڑھے گا۔ تو نواقض وضو میں سے ایک چیز وہ قہقہ ہو گیا۔ 7ویں چیز نواقض وضو میں سے، اور آج کے درس کے حوالے سے وہ دوسری چیز ہوگی، وہ بے ہوشی ہے۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، اس کا اپنے وجود کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا، تو ایسی صورت میں جب وہ ہوش میں آئے گا
تو اسے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ بے ہوشی کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ 7 چیزیں ہو گئیں۔ 8ویں چیز جو نواقض وضو میں سے ہے، تھوڑا سا اس کو ذرا وضاحت سے سمجھنا ہے اور توجہ سے سمجھنا ہے۔ وہ مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے، عربی کی اصطلاح ہے مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی ہم کہہ لیتے ہیں، میاں بیوی باہم ملتے ہیں اور اس طرح ملتے ہیں کہ ان کے جو اعضاء ہیں، مخصوص اعضاء، وہ آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، صرف ٹچ ہوتے ہیں، مس ہوتے ہیں، صرف اعضاء ایک دوسرے سے لگتے ہیں اور درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے۔ اس کو مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ان کے اعضاء، مخصوص اعضاء ایک دوسرے سے مس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں، اور اس سے آگے نہیں، کیونکہ اگر اس سے آگے وہ جاتے ہیں تو پھر وضو نہیں، پھر تو غسل لازم ہو جائے گا۔ صرف مباشرت فاحشہ، مباشرت فاحشہ، مرد اور عورت بغیر لباس کے ان کے اعضاء، مخصوص اعضاء آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، آپس میں مس ہوتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے آج کے درس کے حوالے سے، اور مجموعی اعتبار سے یہ 8ویں چیز ہے۔ تو 8 چیزیں ہو گئیں ایسی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عمومی طور پر یہ 8 چیزیں ہیں، اور کہیں انفرادی سطح پر کوئی ایک آدھ صورت کسی مخصوص شخص کے حوالے سے الگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ 8 چیزیں ہیں جو نواقض وضو کہلاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز لاحق ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔